کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دو، مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ پوچھا کیا ہوا؟ انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، زنا ہوا ہے اور تم اقرار کر رہی ہو تو تمہیں سزا ملے گی۔ اس کو لے کے جایا جانے لگا، کہنے لگی کہ دھیرے دھیرے چلو، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ اوفو، غور کیجیے، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے۔ ہاں، جس آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے تم نے کیا ہے، کیا یہ اسی کا نطفہ ہے جو تمہارے پیٹ میں؟ ہاں۔ اے اللہ کے رسول پھر بھی میں جان دینا چاہتی ہوں تاکہ یہ بچہ بھی مر جائے۔ اگر پیدا ہوا تو کیا نام دے گا؟ اس کا باپ تو ہے نہیں، بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا قصور تیرا ہے، سزا اس بچے کو کیوں ملنی چاہیے جو پیٹ میں پل رہا ہے؟ میڈیا والوں انسانیت سیکھو۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا بھارت میں جرم نہیں ہے، ہندو ہونا بھارت میں جرم نہیں ہے، سکھ ہونا جرم نہیں ہے، عیسائی ہونا جرم نہیں ہے۔ اپنے اپنے دھرم پر عمل کر کے سب رہ سکتے ہیں بھارت کے اندر۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہمارا مذہب اسلام ہے، اس لیے ہم اسلام سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انسانیت سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسلام نے پیدا کی۔ انسانیت ہمارے اندر اسلام سے آئی ہے، اسلام نے ہمارے اندر انسانیت بھری ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلطی تمہاری ہے۔ کہاں گئے؟ نہیں، ہمارے ساتھ پانی گرم۔ غلطی تمہاری ہے، اس بچے کو سزا کیوں ملنی چاہیے؟ جاؤ، ابھی جاؤ، تمہیں پتھروں سے مار کے ختم نہیں کیا جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اور سنو میرے بھائیوں، غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ ابھی نہیں بیٹھ جائیے، تھوڑا سا رک جائے۔ چلی گئی۔ بچہ کون سا ہے؟ ہم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ناجائز اولاد، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حرامی اولاد۔ یہ اپنی بھاشا ہے، کہیں کہیں حرامی بھی بولا جاتا ہے، کہیں کہیں ناجائز اولاد بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اس بچے کے پیدائش کے بعد اس بچے کو کتنی تکلیف ہوگی جب اس کو پتا چلے گا بڑا ہو کر کہ میرا باپ نہیں ہے، میں ناجائز اولاد ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اس کو ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ نہیں، قصور اس کے باپ کا ہے جو نہیں ہے، ماں کا ہے جس سے زنا ہوا ہے، اس بچے کا قصور نہیں جو پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ نظریہ دیکھیے، نظریہ۔ 9 مہینے کے بعد جب اس عورت نے اس بچے کو جنا اور چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو لے کر آئی کہ اللہ کے رسول لیجیے۔ کہا کون؟ میں وہی ہوں۔ اچھا، گود میں لے لیا۔ اور یہ بھی سیکھو، بچے کے باپ کا پتہ نہیں، ناجائز اولاد، عورت کو بھی نہیں معلوم کہ مجھ سے جس نے زنا ہوا میں نے رضامندی تھی۔ جنگل میں وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا، یہ بھی بکریاں چرا رہی تھی، اس کا شوہر غائب تھا، پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا، اور یہ زنا کر بیٹھی، اس نے بھی زنا کر لیا، راضی، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کون، اس لیے نام بھی نہیں بتا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کون، کیوں؟ تم نے بتایا تم سزا بھگتو۔ کون تھا؟ ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر 4 گواہ ہوں تو گواہی دے، نہیں تو ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے اس کو سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور گڑ گڑا رہے ہو اور اس کا رب اس کو معاف کر دے، لیکن ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے عورت سے۔ بتاؤ، کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو۔ اور تم خود ڈر رہی ہو اللہ کے عذاب سے، تم خود قبول کر رہی ہو اور تم خود سزا پانا چاہتی ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لیجیے بچے، اس ناجائز بچے کو اللہ کے رسول اپنی گود میں لے گئے۔ غور کریں، یہ تو پرمپرا چلی آ رہی ہے
اس مندر میں یہ نہیں گھس سکتا، اس مندر میں یہ نہیں جا سکتا، اس کی تھالی میں یہ نہیں کھا سکتا، اس کی ناجائز اولاد، اور آپ نے اپنی گود میں لے لیا۔ جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار دو۔ جیسی چلنے لگی بچہ رونے لگا، پلٹی۔ بچے کی محبت ہوتی ہر ماں کو۔ اللہ کے رسول، کیا آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا سکتی ہوں؟ اتنی اجازت دے دیجیے، بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا، لو پلا۔ یہ مانوتا، یہ انسانیت سکھائی ہے۔ اس عورت نے چہرہ گھمایا اور بچے کو دودھ سے لگا لیا، اور اس وقت تک دودھ پلاتی رہی جب تک کہ بچے کا خود پیٹ بھر کر اس بچے نے منہ خود ہی نہیں چھوڑ دیا۔ جب بچے نے ماں کی پستان چھوڑی تو اللہ کے رسول نے اس بچے کے منہ میں اس کی ماں کا لگا ہوا خون دودھ دیکھا۔ یہ عورت جانے لگی سزا پانے کے لیے، اللہ کے رسول اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں جو جا رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، عورت ادھر، کیا محمد ابھی تجھے سزا نہیں دے سکتا، ابھی اس بچے کی غذا، اس بچے کی خوراک تیری پستان میں موجود ہے، دقت ہوگی اس بچے کو۔ جاؤ اس بچے کے ساتھ اپنے گھر، جب تک یہ روٹی نہ کھانے لگے اور تمہارا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسانیت۔ ناجائز بچہ ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں سے بچے کو جدا ہونا ہے، کیونکہ ماں خود چاہتی ہے کہ ہمیں سزا مل جائے تاکہ جہنم میں ہمیں نہ جلنا۔ اللہ کے رسول موقع دے رہے ہیں، جاؤ دودھ پلاؤ۔ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا نہیں، ابھی تمہیں سزا نہیں ملے گی، حق نہیں مار رہے۔ گئی، جلدی سے دودھ پلایا اور جلدی روٹی کھانا سکھانے لگی۔ جلدی روٹی کھانا سیکھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی، بچہ دانت سے منہ سے چبا رہا، روٹی کھا رہا ہے۔ کہا، اللہ کے رسول دیکھیے، اب اس بچے نے میرا دودھ چھوڑ دیا اور روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خاتون، بی بی، ہم نے تو تمہیں مہلت دے دی تھی، توبہ اور استغفار کر سکتی تھی، ہم نے تمہارے پیچھے کوئی سیکورٹی پولیس نہیں لگائی تھی، کسی جیل میں بھی ہم نے تمہیں بند نہیں کیا تھا، ہم نے پکڑنے کے لیے پولیس بھی نہیں بھیجی تھی، تم خود چل کے آ رہی ہو۔ کہتی اللہ کے رسول، بس مجھے پاک کر دیجیے، اگر میں مر گئی تو اس زنا کی سزا جہنم میں نہیں بھگت پاؤں گی، وہاں کی آگ برداشت نہیں ہوگی، دنیا میں مجھے سزا دے دیجیے جو اس جرم کی۔ اب آپ نے اس بچے کو پھر گود میں لے لیا۔ چائے ہے کہ شربت؟ پھر گود میں لے لیا۔ کہا کہ لوگوں، محمد الرسول اللہ کے پاس جتنے راستے تھے اب سب ختم ہو گئے، اب میری پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں نربھیا کانڈ میں، نربھیا کیس میں قانونی داؤں پیچ، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، کیوریٹو پٹیشن بھی خارج ہو گئی، دیا یاچکا بھی، قانونی پوائنٹ جب سب ختم ہو جائیں تو اب تو مودی سرکار نے کیندر میں بھی کہہ دیا کہ جن کے قانونی وکلپ ختم ہو گئے ہیں ان کو پھانسی دے دی جائے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرے پاس شریعت میں جتنے بھی راستے تھے سب ختم ہو گئے، جاؤ اس عورت کو اب لے جاؤ، سینے کے برابر زمین میں گاڑا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ پہلا پتھر خالد بن ولید نے مارا، پتھر
نکیلے پتھر ہوتے تھے، نکیلے. سوچو قریب سے. اور پتھر بہت آسان ہے موبائلوں پہ باتیں کر لینا، بہت آسان ہے واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر لینا، بہت آسان ہے لڑکیوں کا بھی لڑکوں سے بے شرم اور بےہودہ باتیں کر لینا اور معاملے کو زنا تک پہنچا لینا. لیکن زنا کی سزا جب سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے. سوچیے، اصل میں ہم نے گمبھیرتا سے نہیں لی کیوں چیز. ہم سوچتے ہیں ہمارے ملک میں یہ سزا نہیں ہے تو ہم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، 18 سال سے اگر بڑی لڑکی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اگر سیکسول ریلیشن شپ کسی سے بنا رہی ہے تو اس لڑکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 18 سال سے بڑی ہونی چاہیے. بلکہ ابھی تو سپریم کورٹ کا ایک نیا قانون بھی آیا ہے، آپ کی بیوی بھی اگر کسی دوسرے کے ساتھ شاریرک سمبند بنانا چاہے تو آپ اپنی بیوی کے خلاف کیس دائر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے جسم کی مالک ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں کورٹ کے فیصلے؟ ہم اس کی آلوچنا بھی تو نہیں کر سکتے ہیں. الگ بات ہے کہ ہم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہ ہوں، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہم وروध نہیں کر سکتے نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا کریں؟ ہمارا ضمیر نہیں مانتا، لیکن سپریم کورٹ کے جج یہ مانتے ہیں کہ عورت سے نکاح آپ نے کیا ہے، اس کے جسم کو آپ نے خریدا نہیں ہے، وہ اپنی باڈی اپنے جسم کی مالک ہے. آپ کی بیوی ہونے کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ شاریرک سمبند بناتی ہے تو آپ اپنی بیوی کے خلاف کیس نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں لگے گا.